اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اسلامی تاریخ کا ایک روشن اور بے مثال دور ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم تھے اور حضرت ابو بکر صدیق کے بعد 634 عیسوی 13 ہجری میں خلیفہ بنے۔ آپ کا دور خلافت 10 سال 6 ماہ پر مشتمل تھا، 634 عیسوی تا 644 عیسوی، اور یہ اسلامی فتوحات، عدل و انصاف، فلاحی نظام اور انتظامی اصلاحات کے حوالے سے ایک سنہرا دور کہلاتا ہے۔ ذیل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا مکمل احوال۔ حضرت عمر کا انتخاب خلافت حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی وفات سے پہلے مسلمانوں سے مشورہ کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا منصب سنبھالتے ہی عدل، دیانت، شفافیت، فتوحات اور اصلاحات کا ایک نایاباب رقم کیا۔ فتوحات اسلامی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت کی سرحدیں غیر معمولی طور پر پھیل گئیں۔ آپ کی قیادت میں مسلمان افواج نے بڑے بڑے عظیم و شان فتوحات حاصل کیں۔ فتح شام۔ حضرت خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کی قیادت میں دمشق، بیت المقدس، حمص، اردن اور فلسطین فتح کیے گئے۔ فتح عراق و ایران۔ قدسیہ، جلولہ اور نہاوند کی مشہور جنگوں میں فارسیوں کو شکست دی گئی۔ اس کے نتیجے میں سلطنت فارس کا زوال ہوا اور عراق و ایران اسلامی سلطنت کا حصہ بنے۔ فتح مصر۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مصر فتح ہوا۔ اس فتوحات کے بعد اسلامی سلطنت مغرب کی طرف بھی وسعت اختیار کر گئی۔ انتظامی اصلاحات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو ایک منظم ریاستی نظام میں تبدیل کر دیا۔ ان کے اصلاحاتی اقدامات آج بھی دنیا کے بہترین حکومتی ماڈلز میں شمار ہوتے ہیں۔ صوبائی نظام۔ اسلامی ریاست کو مختلف صوبوں میں تقسیم کیا، ہر صوبے کا ایک گورنر مقرر کیا اور ان پر سخت نگرانی رکھی۔ دیوان کا نظام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوان کا نظام قائم کیا، جس کے تحت بیت المال کا حساب کتاب رکھا جاتا اور مجاہدین، سرکاری ملازمین اور عوام کو وظیفے دیے جاتے۔ نمبر 3، عدالتی نظام۔ قاضیوں کا تقرر کیا گیا، قضاتہ کو مکمل آزادی دی گئی تاکہ وہ انصاف سے کام لیں، چاہے معاملہ خلیفہ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 4، پہلا مردم شماری نظام۔ حضرت عمر نے آبادی کی مردم شماری کروائی تاکہ ریاست کی منصوبہ بندی بہتر طریقے سے ہو سکے۔ نمبر 5، جیل خانہ قائم کرنا۔ سب سے پہلے باقاعدہ جیل کا نظام قائم کیا گیا، جہاں مجرموں کو سزا دی جاتی تھی۔ عدل و انصاف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و انصاف کے پیکر تھے۔ آپ نے کبھی اپنے عہدے کا فائدہ نہیں اٹھایا اور سب کے لیے ایک جیسا قانون رکھا۔ چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک قیمتی اونٹ کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ جواب آیا، آپ کے بیٹے عبداللہ کا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اونٹ بیت المال میں داخل کر دیا۔ یہ بیت المال سے فائدہ اٹھا کر پلا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گشت کرتے اور عام لوگوں کے حالات خود معلوم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک عورت کو بچوں کو سلاتے دیکھا تو وجہ پوچھی۔ اس نے کہا، کھانے کو کچھ نہیں، پانی ابال رہی ہوں تاکہ بچے سو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بیت المال سے آٹا اور گھی لے کر خود عورت کے لیے کھانا تیار کیا۔ فلاحی اقدامات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت فلاحی ریاست کا مثالی نمونہ تھا۔ یتیموں، بیواؤں اور ضعیف لوگوں کے لیے وظائف مقرر کیے۔ قحط سالی کے دوران عام رمادہ میں خود گوشت اور گھی چھوڑ دیا اور صرف روٹی اور زیتون پر گزارا کیا تاکہ عوام کے ساتھ یکجہتی ہو۔ بیت المال سے ہجرت کرنے والوں
غریبوں اور مجاہدین کی ضروریات پوری کی جاتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 26 ذی الحجہ 23 ہجری مطابق نومبر 644 عیسوی کو ایک مجوسی غلام فیروز ابو لؤلؤ نے نماز فجر کے دوران خنجر مار کر زخمی کیا۔ 3 دن بعد آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت سے پہلے خلافت کے معاملے میں 6 رکنی شورا مقرر کی، جس نے بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام و صفات پر شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ آپ کی رائے کئی موقع پر قرآن کے مطابق نازل ہوئی، جیسے پردے کا حکم، شراب کی حرمت وغیرہ۔ نتیجہ: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اسلامی تاریخ کا روشن ترین باب ہے۔ آپ نے نہ صرف اسلامی سلطنت کو وسعت دی بلکہ عدل و انصاف، شفاف حکومت، عوامی فلاح اور ادارہ جاتی نظام کی بنیاد رکھ کر آنے والے حکمرانوں کے لیے ایک مثالی راستہ متعین کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور خلافت قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایک اچھے اور نیک اور سچے حکمران عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور ناصر اسلامک انفو دیکھتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔